محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسے سوال کا جواب جو اکثر لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے۔ سوال یہ کہ ہم لوگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، تو پھر ان کے ماننے والے یعنی کہ عیسائی لوگ آخر مسلمانوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں، اور ان کے دین میں مسلمانوں کے دین سے ہٹ کر تبدیلیاں کیوں ہیں، وہ بالکل اسلام سے الگ تھلگ کام کیوں کرتے ہیں؟ تو ان ساری سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے ہماری اسی ویڈیو میں، تو ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی بھی کفریہ عقل نے نبوت کو تسلیم نہیں کیا، اور طرح طرح سے انبیاء کرام علیہم السلام کو پریشان کرنے، ستانے اور ان کے مقصد بعثت کو ناکام کرنے کی، بلکہ بذات خود انبیاء علیہم السلام کو شہید کرنے کی بھی کوششیں اور حرکتیں کی گئیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے دین، آپ کی کتاب مقدس انجیل شریف کے ساتھ تو اپنے پرائے دشمنوں نے دشمنی اور مخالفت کی انتہا کر دی۔ زمین پر موجودگی میں یہودیوں، قبطیوں نے مل کر ستایا، اور بجز چند حواریوں کے کوئی بھی ایمان نہ لایا، لیکن رفعت آسمانی کے بعد بھی دشمن چین سے نہ بیٹھا، بلکہ ہر طرف سے دین مسیحی کو مٹانے کی کوششیں کی، مگر حضرت مسیح کی پرخلوص حقانیت ہی تھی کہ آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد کافی عرصے تک آپ کا دین بنی اسرائیل میں خوب جاری رہا، مگر ان زمانوں میں بھی دشمن کی یلغار بند نہ ہوئی۔ کبھی شام و فلسطین کے یہودی اٹھ کھڑے ہوئے، کسی طرف سے قبطی، نبطی و رومی بادشاہوں کے حملے دین مسیح کو مٹانے کے در پہ ہوتے رہے، اور رہی صحیح کسر یولوس یہودی نے پوری کر دی، جس نے ایک خاص سازش کے تحت عیسائی دین اختیار کیا اور مسیح علیہ السلام کے سچے دین کو جڑ سے اکھاڑ دیا، اور میٹھی چھری لے کر مسیح کے تمام تعلیم کو کاٹتا چلا گیا۔ سب سے بڑی اور بری اس نے یہ حرکت کی کہ تبلیغ کے جس دروازے کو حضرت مسیح نے یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بار بار بڑی سختی سے بند کیا تھا، اور غیر اقوام کو دین مسیح میں داخل ہونے سے اپنے ان الفاظ کی شدت کلام کے ذریعے کہ میں صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو بچانے کے لیے آیا ہوں، روکا تھا۔ اس بند دروازے کو پولس نے صرف کھولا ہی نہیں بلکہ توڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا میں غیر قومیں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتی ہیں، مگر مسیح کی اپنی قوم بنی اسرائیل ایک بھی عیسائی نہیں، بلکہ عیسائیت سے ان کو نفرت ہے۔ پولس کی یہ سازش کامیاب ہوئی۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ کوئی اسرائیلی عیسائی نہ بنے، اور پولس نے خود کو عیسائیت کا ہمدرد بنا کر غیر قوموں کو جو دین مسیح دیا، وہ سچے دین مسیح سے بالکل جداگانہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے بالکل مخالف ہے۔ پولس نے ختنہ بند کرایا، آج کوئی عیسائی ختنہ نہیں کرتا۔ پولس کی سازشانہ تبلیغ سے شریعت کو عیسائیوں کی زبان سے لعنت کہلوایا گیا، یسوع مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا دیا گیا، جو سراسر سب سے بڑا کفر و شرک ہے، کفارے کا مسئلہ بنایا گیا، اور آسمانوں پر زندہ مسیح کو بلا وجہ مصلوب مان لیا گیا۔ پولس کی یہ سازش بھی کامیاب ہوئی۔ آج موجودہ عیسائیت کے بے عمل زندگی، چرچوں گرجوں سے نفرت اور گناہوں سے محبت، فحاشی بدکاری پر دلیری، اسی سازش کا نتیجہ ہے۔ آج کا عیسائی بظاہر یسوع مسیح کا ہمدرد اور محبت کرنے والا ہے، مگر حقیقت میں مخالف اور دشمن، تحقیر کرنے والا ہے۔ بھلا یہ کہاں کی محبت اور سچائی ہے کہ ایک روتے پیٹتے، چھپتے چھپاتے، ایلی ایلی لما شبق تری کرتے، ڈرتے ڈراتے سہمے ہوئے انسان کو پکڑا کر جبرن اور قہرن سولی پر چڑھا دیا جائے، اور پھر کہنا شروع کر دیا جائے
کہ یہ اپنی خوشی سے صلیب پر مرا ہے اور سب گناہ گاروں کا کفارہ بنا ہے۔ اس طرح تو پکڑ کر کسی کو بھی سولی دی جا سکتی ہے۔ یہ وہ سازشیں تھیں جن کے ذریعے پولس نے باطنی طور پر دین مسیح کو یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج نہ کہیں سچا مسیحی نظر آتا ہے، نہ کہیں سچا دین مسیحی۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ پولس اور اس کی پوری ٹیم نے اپنی جھوٹی خوابوں کے ذریعے دین مسیحی اسرائیل سے نکال کر غیر قوموں کو اس طرح کا دین دیا، اور جو سچے بنی اسرائیل تھے ان کو قبطیوں کے مشرک بت پرست بادشاہوں کے ذریعے مرتد کرایا گیا یا قتل عام کرا دیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ پولس ہی وہ شخص تھا، وہ یہودی تھا کہ جس نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر عیسائی دھرم کو مٹا دیا، اس کو جڑ سے ختم کیا۔ یہاں تک کہ جو عیسائیت کی تعلیم تھی، جو تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کو دی تھی، اس تعلیم کو رد و بدل کر دیا، بالکل بدل دیا، اور اتنا بدل دیا کہ آج جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں وہ در حقیقت عیسائی ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو پولس جیسے برے شخص سے اور بری باتوں سے ہم سب کو، فتنوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔